الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ باپ، فادر، ابو جان کیا چیز ہے؟ آج آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ سانس لیتے لیتے مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، والد کا اختیار گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو والد بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، وہ اس وقت مرتا ہے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے۔ وہ اس وقت مرتا ہے جب اولاد اس کو آگے سے پلٹ کر جواب دیتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے، باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات باپ کا ہاتھ اس خوف سے اٹھنے سے رک جاتا ہے۔ بچے کو تھپڑ نہیں مار سکتا صرف اس وجہ سے کہ اگر اس نے مجھے پلٹ کر تھپڑ مار دیا تو میری کیا عزت رہے گی، میں اس قیامت کو کیسے سہوں گا۔ باپ ہونے کو تو سب سے مضبوط سہارا ہے، درخت مضبوط ہے، مگر جب اولاد کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اولاد اس کے برابر آ جاتی ہے تو اس بیچارے کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب بچے اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں نا، فیصلے کرتے ہیں اور فیصلہ کر کے اپنے باپ کو سناتے ہیں کہ ابا جان ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو باپ اندر ہی اندر اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کتنا با اختیار تھا اور اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے۔ اولاد کا جو حق ہے نا اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اولاد اس کی ہر بات مانتی ہے۔ اور جس اولاد کو اتنی محبت سے پالتا ہے نا، اگر اس اولاد کو تھپڑ مار بھی دینا تو اس کا دل اندر سے خود جکڑا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو، اتنے پیار کرنے والے بچے کو میں نے کیوں مارا۔ وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر والد کو بتاتی ہی نہیں، اپنے اندر برداشت کر جاتی ہے کہ باپ آئے گا، اگر اس کو ڈانٹے گا تو مجھ پہ کیا بیتے گی۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ باپ اپنی اولاد کو صرف سمجھانے کے لیے مارتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کا دشمن تھوڑی ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو دنیا جہان کی ساری چیزیں لا کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد ہر وقت، ہر لمحے سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے، زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو۔ ایک باپ ہی ہے جو سوچتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو۔ باپ کی محبت اولاد سے صرف اور صرف یہ مانگتی ہے کہ اولاد اسے پیار کرے، اولاد اس کی عزت کرے۔ بے شک وہ چارپائی پہ پڑا بہت ہی کوئی لاچار اور بے بس باپ ہو۔ بعض اولاد اتنی گندی ہوتی ہے، کہنے کو تو آدمی کے 4 جوان بچے ہوتے ہیں، مگر اس کے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں۔ دکاندار حضرات میں نے بعض دیکھے ہیں جن کی اولادیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ تو بدتمیزی کرتی ہی ہیں، وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہیں۔ وہ اپنے ہمسایہ جو ہوتے ہیں ساتھ والے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ ان کو کچھ حیا نہیں کہ ہمارے باپ کی سفید داڑھی کا کیا بنے گا۔
ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتے ہیں، اور بیچارہ باپ لوگوں کی داڑھیوں کو ہاتھ لگا لگا کر، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگتا ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو، بس آگے کچھ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، میں کچھ برا نہیں کہنا چاہتا، مگر اس کے باپ کے دل کے اوپر جو گزرتی ہے، جو بیتتی ہے، وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک جوان بیٹے کا باپ ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بیٹا اگر آگے سے بدتمیزی کرے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ الحمدللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر حالات، واقعات جو دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے والدین کو، بے شک وہ بوڑھے ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی خیر فرمائے، کیونکہ والدین ایک ایسا سہارا ہے، چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، ان کے گھر میں رہتے ہوئے سکون رہتا ہے، ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے والد صاحب گھر میں واپس آئے ہیں، صبح کو جاتے ہیں اپنے کام پہ، رات کو واپس آتے ہیں۔ خصوصاً بیٹیاں تو بہت خوش ہوتی ہیں، بیٹے بھی خوشی سے نڈھال ہوتے ہیں، اور بیویاں تو شکر ادا کرتی ہیں، شکر آپ گھر کو واپس آ گئے۔ مگر اولاد اپنے باپ کا خیال رکھے تو باپ کو بھی سکون ملتا ہے۔ اگر اپنے باپ کو تھوڑا سا رات کو سوتے ہوئے دبا دے تو انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کے باپ کو، سب کے ابو جان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہر برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔